السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ بتانے والے ہیں جس نے اپنے ہی بیٹے کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے بعد اس عورت کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے، اور ساتھ میں ہم آپ کو زنا کا دھندا کرنے والے ایک عورت کی توبہ کا واقعہ بھی بتانے والے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس کو آگے تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کو اپنے پاس میں بلایا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ فلاں محلے میں فلاں گھر میں ایک میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو میرے پاس میں لے کر آؤ۔ اب آپ حضرت علی کی شان دیکھیں کہ وہ خود اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے یہ سب کچھ ان کو معلوم ہے۔ کیا شان تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوستو، اس کے بعد میں وہ غلام اس کے گھر میں جاتا ہے جہاں پر میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ وہ غلام ان سے کہنے لگا، اے لڑنے والو، آپ کو حضرت علی نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ اس کے بعد میں دونوں میاں بیوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارے آپس میں لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا کہ یا حضرت علی، بات یہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے، جب سے اس کے ساتھ میں میرا نکاح ہوا ہے تب سے میں نے اس کو چھوا تک نہیں ہے۔ جب بھی میں اس کے قریب جاتا ہوں تو مجھ کو اس میں گھنسی آتی ہے، یعنی کہ ایک عجیب طرح کی نفرت سی ہوتی ہے۔ بس پھر اسی بات کو لے کر میرے اور اس کے بیچ جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آج تک کبھی بھی اس عورت کے ساتھ بیوی جیسا سلوک نہیں کر پایا ہوں۔ جب سے ہم دونوں کی شادی ہوئی ہے تب سے ہم دونوں کے بیچ میں یہی تماشا بنا ہوا ہے، یعنی تب سے ہم دونوں کے بیچ میں یہی معاملہ بنا ہوا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، فکر نہ کرو، میں ابھی تمہارا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ دوستو، اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بیوی سے فرمایا، اے عورت، میں جو کچھ بھی پوچھوں اس کے بارے میں تم سب سچ سچ بتانا۔ پھر حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ کیا تو نے کبھی کسی شخص کے ساتھ زنا کیا تھا؟ اب وہ عورت حضرت علی کی بارگاہ میں تھی۔ اس کو پتا تھا کہ جب حضرت علی اپنے گھر میں بیٹھ کر ہمارے گھر کے جھگڑوں کے بارے میں جان سکتے ہیں تو کیا وہ میرے جھوٹ کو نہیں جان پائیں گے؟ اسی طرح سے اس نے سب کچھ سچ سچ بتانا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے پھر پوچھا، اے عورت، کیا تو نے کبھی کسی شخص کے ساتھ زنا کیا تھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہاں یا حضرت علی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، کیا تجھے اس شخص سے بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہاں یا حضرت علی، بیٹا پیدا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم نے اور تمہاری ماں نے پھر یہ مشورہ نہیں کیا تھا کہ اگر یہ بچہ ہمارے معاشرے میں آ گیا اور اگر لوگ پوچھنے لگے کہ اس کا باپ کون ہے تو اس کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا پھر تم دونوں ماں بیٹی نے اس بچے کو جنگل میں نہیں پھینکا تھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہاں یا حضرت علی، ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ پھر جب تم دونوں اس بچے کو پھینک کر واپس چلنے لگی تو وہاں پر اس وقت ایک کتا آیا تھا۔ وہ کتا اس بچے کو کھانا چاہتا تھا، اس وجہ سے وہ اس بچے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر تمہاری ماں نے اس کتے کی طرف ایک پتھر پھینکا تھا۔ پتھر دیکھ کر وہ کتا تو وہاں سے بھاگ گیا، مگر وہ پتھر اس بچے کے سر پر جا کر لگ گیا تھا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ تو کیا پھر تم دونوں ماں بیٹی نے اس بچے کے سر پر پٹی نہیں باندھی تھی؟ اس عورت نے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا، حضرت علی، ایسا ہی ہوا تھا۔ دوستو، اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، اے شخص، ذرا اپنے سر سے یہ رومال ہٹا۔ اس نے جیسے ہی اپنے سر سے رومال ہٹایا تو اس کے ماتھے پر ایک زخم کا نشان نظر آیا، یعنی کہ اس کے سر پر ایک زخم موجود تھا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، یہ تیرا شوہر نہیں ہے، یہ تیرا وہی بیٹا ہے جس کو تو نے پیدا ہوتے ہی جنگل میں پھینک دیا تھا۔ بعد میں تو نے اس شخص کے ساتھ نکاح کر لیا، تو نے اس کے ساتھ شادی کر لی، مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس پاک رشتے کو بچانے کے لیے تم دونوں کے بیچ میں یہ دیوار پیدا کر دی تاکہ تم دونوں آپس میں نہ مل پاؤ اور تم دونوں آپس میں اس طرح کی حرکت نہ کر سکو۔ اے عورت، تم دونوں میاں بیوی نہیں ہو بلکہ تم دونوں ماں بیٹے ہو۔ جاؤ اپنے گھر میں اور ایک ماں بیٹے کی طرح اپنے گھر میں رہو۔ دوستو، یہ شان تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
اسی لیے تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ۔ ایسا کوئی بھی علم نہیں تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نہیں تھا۔ اب دوستو آپ کو ایک زنا کا دھندا کرنے والی عورت کی توبہ کا بھی واقعہ بتاتے ہیں، جس کو سن کر بھی آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جو بڑا ہی پرہیزگار اور نیک تھا۔ اسی علاقے میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بھی تھی جو اپنا جسم بیچنے کا کام کرتی تھی، یعنی کہ اس کا جسم فروشی کا کاروبار تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ پیسے کے بدلے میں زنا کرتی تھی۔ زنا کے پیسے لے لے کر وہ لڑکی اتنی زیادہ مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے زنا کرنے کے لیے ایک سونے کا پلنگ بنا لیا تھا۔ اب وہ زنا کے بدلے میں لوگوں سے بہت بڑی رقم لینے لگی اور ان کے ساتھ زنا کرنے لگی۔ ایک دن وہ پرہیزگار لڑکا کہیں پر جا رہا تھا، راستے میں وہ لڑکی اس کو مل گئی۔ اس کو دیکھ کر وہ لڑکا اس کے فریب میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اس کے پاس میں گیا اور پوچھنے لگا، اے لڑکی تو کتنی قیمت لیتی ہے؟ اس نے اپنی قیمت بتائی۔ اس کے بعد میں وہ لڑکا اپنے گھر گیا اور اپنی ساری جمع پونجی اکٹھی کی ہوئی وہ سب سمیٹ کر اس لڑکی کے جھولی میں لا کر ڈال دی۔ پھر وہ لڑکی اس کو لے کر اپنے کمرے کے اندر گئی، اس کو سونے کے پلنگ پر بٹھایا اور اس کو چھونے لگی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اس لڑکے کو چھوا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ غلط ہے۔ بس یہی سوچ کر وہ اچانک اٹھ گیا اور اس لڑکی سے کہنے لگا، اے عورت، میں نے جو کچھ پیسے تم کو دیے ہیں وہ سب تو رکھ لے، مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا ہے، تو خدا کے لیے مجھ کو چھوڑ دے۔ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تو یہ سن کر اس عورت نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ کہنے لگی کہ جا نکل یہاں سے۔ اب وہ لڑکا تو وہاں سے نکل کر اپنے گھر پہنچ گیا، مگر اس لڑکی پر اپنی باتوں کا اثر چھوڑ گیا۔ اب وہ لڑکی سوچنے لگی کہ یہ شخص ایک گناہ کرتے ہوئے بھی اتنا ڈر گیا تھا اور میں نے تو اپنی ساری زندگی اس گناہ میں گزار دی۔ اب وہ لڑکی اپنے گھر سے نکلی اور اس لڑکے کو ڈھونڈنے لگی۔ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتے پوچھتے اس کے گھر تک پہنچ گئی۔ جب وہ اس کے گھر میں پہنچی تو اس کو معلوم چلا کہ اس کو اس گناہ کا اتنا زیادہ صدمہ پہنچا کہ وہ اس صدمے میں ہی مر گیا، یعنی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ عورت اور بھی زیادہ بے چین ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ صرف ایک گناہ کی وجہ سے، جس کو اس نے کیا بھی نہیں تھا، اس کی وجہ سے انتقال کر گیا اور میری تو ساری زندگی گناہوں میں بیت گئی۔ بس اب اس عورت کی زندگی میں بھی انقلاب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب مجھے بھی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ بس اس کے بعد میں اس عورت نے زنا کا دھندا بند کر دیا، اپنے سونے کا پلنگ چھوڑ دیا اور اپنی ساری دولت کو غریبوں میں دان کر دی اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کی۔ اس کے بعد میں اس عورت نے اس شخص کے بھائی کے ساتھ شادی بھی کر لی۔ اس کے بعد میں اللہ نے اس کو 10 بیٹے عطا کیے اور اس کے 10 کے 10 بیٹوں کو اللہ نے اپنا مقبول بنایا، یعنی کہ وہ سارے کے سارے اتنے نیک اور پرہیزگار نکلے کہ وہ ہر دم اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اب آپ سوچو کہ اس کے بچوں کو اللہ نے اتنا نیک کیوں بنایا؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ نے ان کی ماں کی سچی توبہ کی وجہ سے ان کو نیک بنایا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا بھی بچوں کو ملتی ہے اور ماں باپ کی نیکیوں کی برکت بھی اولاد تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے کہ وہ نیک بنے، پرہیزگار بنے، تو پہلے آپ خود نیک بنیے، آپ کے اولاد کو بھی اللہ نیک بنا دے گا۔ آج کی ویڈیو بس اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔